بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کلی کی کہانی جس کا ایک اچھا اخلاق ایک شخص کو 20 سال بعد بھی نہ بھولا۔ وہ گورنمنٹ کے محکمے کا آفیسر تھا۔ اس کا ٹرانسفر لاہور سے کراچی ہوا۔ بذریعہ ریل گاڑی اس کو کراچی جانا تھا، چنانچہ وہ اسٹیشن پر پہنچا اور ٹکٹ خرید لی۔ گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ اس نے سامان اٹھانے کے لیے کلی کو بلایا اور کہا، بھائی میرا سامان گاڑی تک پہنچا دو۔ کلی نے سامان اٹھایا اور صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چونکہ بے حد وقت کم تھا اس لیے صاحب تیز رفتاری سے پلیٹ فارم کی طرف چل رہے تھے۔ پیچھے سے کلی بھی سامان اٹھا کر بھاگا۔ وہ آدمی تیز تیز چل کر پلیٹ فارم پر بوگی کے دروازے پہ جلدی پہنچ گیا، لیکن بھیڑ چونکہ زیادہ تھی اس لیے کلی سامان سمیت بھیڑ ہی میں پھنس گیا۔ صاحب بار بار راستے کو دیکھ رہے تھے لیکن کلی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اتنے میں گارڈ وسل دے دی اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ صاحب اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پیچھے اس کا سامان رہ جانا تھا۔ بالا آخر اس بندے کو اپنی ٹرین چھوڑنی ہی پڑی۔ گاڑی رہ جانے کی وجہ سے صاحب کو بہت افسوس ہوا کہ میرا پروگرام سارا مس ہو گیا۔ گاڑی دور جاتی رہی اور مسافر ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے عزیزوں کو رخصت کرنے لگے۔ جب پلیٹ فارم پہ لوگوں کا رش کم ہوا تو سامنے سے کلی پسینے سے بھیگا ہوا نظر آتا دکھائی دیا۔ کلی قریب آیا تو اس کے چہرے پہ افسوس اور شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وقت پہ نہیں پہنچ پایا۔ صاحب غصہ تو بہت تھے لیکن سوچا گاڑی تو ویسے بھی مس ہو گئی ہے، اب اگر میں اس کلی کا قتل بھی کر دوں تو بھی گاڑی کا آنا ناممکن ہے، لہٰذا غصہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو ایسے ہی ہونا تھا، اس کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ چلو میں آج نہیں کل چلا جاؤں گا، صاحب نے پیار سے مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے ہی کلی نے یہ سنا تو اس کے چہرے پہ بشاشت آئی اور سامان اٹھا کر کہا، لائیے میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، یہاں قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں لے چلتا ہوں۔ کلی نے ریسٹ ہاؤس میں صاحب کا سامان رکھا اور باہر نکل آیا۔ کلی کو چونکہ علم تھا کہ صاحب نے کل پھر اسی اسٹیشن سے جانا ہے، لہٰذا وہ تمام رات اسٹیشن پر ہی رہا۔ اگلے دن صاحب مقررہ وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہنچا۔ سامنے وہی کلی کھڑا تھا۔ اس نے بھاگ کر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جیسے دونوں بہت قریبی عزیز ہوں اور سامان اٹھا کر کہا، صاحب آپ کی ایڈوانس بکنگ میں کرا چکا ہوں اور چلے آئیں۔ کلی نے سامان سر پہ رکھا اور دونوں پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر صاحب نے بٹوے سے پیسے نکال کر کلی کو ادا کرنا چاہے تو کلی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں صاحب، میں پیسے نہیں لوں گا کیونکہ میری ہی غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی ہے۔ صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ٹرین کا کرایہ کم سے کم ادا کر دیں لیکن کلی کسی طرح نہ مانا۔ کلی نے صاف کہہ دیا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں گے تو میں بہت زیادہ خوش رہوں گا۔ کلی نے صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور پاس بیٹھا کچھ گپ شپ لگائی، پھر باہر آ کر کھڑکی کھولی اور صاحب سے کھڑا وہیں باتیں کرنے لگا۔ کلی اس کو احسان مندانہ نظروں سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ گاڑی کے ساتھ چل کر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی تو وہ اپنی جگہ کھڑا ہو کر الوداعی انداز میں ہاتھ لہرا لہرا کر صاحب کو رخصت کر رہا تھا۔ صاحب نے کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اس کو الوداع کر کے جواب دیا۔ اس کو محسوس ہوا اس کی محبت اور مان اور وہ چاہت جو کبھی اس کو اپنے نے بھی ایسے رخصت نہ کیا تھا۔ ٹرین چلی گئی تو کلی نے سوچا صبح کا ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ ہی کر دوں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کئی نوٹ نکل آئے۔ گننے پہ پتہ چلا تو پورے 3000 روپے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر صاحب کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صاحب نے اس کو محسوس کیے بنا ہی 3000 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے تھے۔ 20 سال بعد بھی صاحب نے اپنی ڈائری نکالی اور اس میں لکھا، اس کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل میں ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پر چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور کلی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔
معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا. اس نے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس پر بھی چھوڑا اور صبح اس کے ایڈوانس میں ٹکٹ بھی بک کروائی اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں بھی رکھا. دعائیں بھی دی اور محبت سے رخصت بھی کیا. جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد نہیں ہوتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. شکریہ.